اگر یہ حاسد نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ پھر آپ کے کام میں دم نہیں ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہیں ہماری حکومتیں گر جائیں، ہماری سرداریت ختم ہو جائے۔ اگر زندگی میں آپ کے حاسد بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، تو بیٹے آپ کے لیے خوشخبری، ان کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ علاج ہے خاموشی۔ مکمل آپ خاموش ہو جائیے۔ جتنا آپ کا دوست آپ کو مشہور نہیں کرتا، جتنا آپ کا حاسد لوگوں میں آپ کو مشہور کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی فیلڈ کے اندر ہو، چاہے جاب کر رہے ہو، چاہے آپ میڈیکل کے اندر ہو، چاہے آپ کسی بھی بزنس کر رہے ہو، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور اس کام میں ایسے لوگ آپ کو ٹکراتے ہیں جو میں نے بیان کیا، تو میرے حساب سے، بلکہ تاریخ کے حساب سے اور جو بڑے بڑے جو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے حساب سے، یعنی آپ اچھا کام کر رہے پھر اگر یہ حاسد نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ پھر آپ کے کام میں دم نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو اور یہ شور کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائیے کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہو، اور کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے۔ پھر ایک دن آتا ہے، پھر اللہ رب العالمین آپ کے اس کام کو عروج دیتا ہے، اور اس کام سے اللہ آپ کو برکت بھی دیتا ہے، آپ کو عزت بھی دیتا ہے۔ پھر دنیا دیکھتی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا یہ آپ کے حاسد ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، حاسد زندگی میں دشمن اس لیے ہوتے ہیں، یہ کچھ پیغام دینے آتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے حاسدین کا کہ بھئی زندگی کے اندر تمہارے اندر کوئی بات، کوئی خوبی ہے۔ ان حاسد کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہیں ہماری حکومتیں گر جائیں، ہماری سرداریت ختم ہو جائے، ہماری بادشاہت ختم ہو جائے، اور اس لڑکے کے پاس آ جائے۔ لڑکا اس کو آتا کچھ بھی نہیں، اس کے ساری اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو کیا کرتا ہے؟ تو پھر وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ لیکن اس حاسد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرے بچے، میرے لال، تو کام کر اور دل سے کر، لگاتار کرتا رہے، پھر ایک دن تیرا بھی آئے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ تو کچھ کر رہا ہے، اور تیرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہلچلی مچی ہوئی مارکیٹ کے اندر شور مچا ہوا ہے، ایک نہیں ہلا گلا مچا ہوا ہے کہ بھئی تو کچھ کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حاسد یہ ہوتے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں بھائی تو کچھ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، اور اب سب سے بہترین کرو، تیرے کام سے لوگوں میں فرق پڑ رہا ہے، لوگ آپ کی چیز کو خرید رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، لوگ آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ آپ کی چیز کو لے کر آگے تک بیچ رہے ہیں، اور اگلے کو جیلس ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، لیکن آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر آپ کی زندگی میں حاسد نہیں ہے تو ہمارے بڑے اکثر کہا کرتے ہیں وہ بہتر کام ہی چھوڑ دو۔ جس کی زندگی میں حاسد نہیں ہے تو وہ کام ہی بیکار، بجائے اس کام کو کرنے کے اس کام کو چھوڑ زیادہ بہتر ہے۔ اگر زندگی میں آپ کے حاسد بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، تو بیٹے آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ تو جو دن ایک وقت آئے گا تیری زندگی کے اندر، پر ایسا وقت آئے گا رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر بادشاہت فراہم کرے گا۔ رب العالمین اس دنیا کی ہر نعمت کو، رب العالمین اس دنیا کی ہر نعمت کو آپ کو عطا کر دے گا۔ رب العالمین ہر جو تم چاہو گے، رب العالمین ہر خواہش کو تیرے مطابق کر دے گا، اور جو دعا مانگے گا تیری ہر دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ تو نے ان کے بدلے تو نے کیا صبر و تحمل سے کام کیا اور اپنے کام سے لگے رہے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس طرح کے لوگ اگر مل جائیں کسی فیلڈ میں، کسی کام کے اندر، تو آپ کو کرنا صرف یہی کہ اپنے کام پر توجہ کرنا ہے، اپنے منزل کی طرف توجہ کرنا ہے، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ان کی طرف توجہ من نہیں کرنا ہے۔ ان کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ علاج ہے خاموشی۔ مکمل آپ خاموش ہو جائیے، اور صبر تحمل، مکمل خاموش۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ تکلیف تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ جب بھی بیان کرنا اپنی تکلیف کو، تو ہمیشہ دعا کے اندر کریں، رب العالمین بہت کمزور ہو، ہمت نہیں چلنے کی، یا اللہ ہمت اب جواب دے چکی ہے، یا اللہ اب اپنی مدد کو نازل کر۔ اس کے اندر کہنا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح کرنے سے رب العالمین چند وقتوں میں، چند سیکنڈوں میں ایسی مدد، ایسی نصرت دیکھو گے نہ تم نے سوچا ہوگا، نہ تم نے گمان کیا ہوگا۔ اچھا، حاسد کا ہمیشہ آپ شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کے گناہ وہ خود لے رہا ہے، اپنی نیکیاں وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک نا؟ اتنا اچھا آدمی ہے وہ، یعنی وہ اپنے ہمارے گناہ وہ لے رہا ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔
تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں بتایا کہ میرے میں کوئی بات ہے, میں زندگی میں کچھ کرنے والا ہوں. اور جب آپ کو پتہ چل جائے یہ لوگ حسد کر رہے ہیں تو رب العالمین سے آپ دعا کریں. اچھا, اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ جتنا آپ کا دوست آپ کو مشہور نہیں کرتا, جتنا آپ کا حاسد لوگوں میں آپ کو مشہور کرتا ہے نا. اور حاسد کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ کرنے والا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے, خاموش رہنا ہے, کچھ جواب نہیں دینا ہے. کبھی بھی اگر دل کے الفاظ زبان پر آ جائیں تو اس کا اظہار لوگوں سے نہیں کرنا ہے, ہاتھ میں کرنا ہے. پھر آپ دیکھیے قدرت آپ کی کس طرح مدد کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے رب العالمین آپ کی مدد کیسے کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ رب العالمین میری مدد کر. اب بس ہمت جواب دے چکا ہے, اللہ اب تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ اب مدد کو حاصل کر اور ہماری مدد کر. یہ ہے بہترین. اور آخر میں ایک بات کا ذکر کروں گا. ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ اللہ کے ولی امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے کہ لوگ ان کی زندگی کے آخری وقت میں, جو آخری وقت تھا ان کا, تو بہت سارے لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا, بڑے بڑے لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. ان کا جو حلقہ احباب تھا علمی, لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. کسی نے ان سے سوال پوچھا, شیخ اتنے سارے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے, کوئی جواب نہیں دے رہے ان کو. آپ فرمایا کہ جب بھی دیکھو کوئی انسان اگر کامیاب ہے تو اس کے آس پاس آپ چار چیزیں دیکھو گے. جاہل اس کا مذاق اڑائے گا, اس کا دوست اس پر ہنسے گا, اور دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا, اور ہم اثر علماء اور جس فیلڈ کا وہ بندہ ہوگا اس فیلڈ کے لوگ اس سے حسد کریں گے, اتنا حسد کریں گے. اور حسد کا وجہ بھی کیا ہے پتہ کچھ بھی نہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. اس کا علاج کیا, صبر. پھر ایک وقت گزرا, آج امام بخاری کی صحیح البخاری ہے, آج دشمن بھی صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں. اور جب تک کوئی بندہ صحیح بخاری نہیں پڑھتا تو بندہ وہ عالم نہیں بنتا. اور قرآن مجید کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے احادیث کے اندر, سب جانتے ہیں کون ہے, صحیح بخاری ہے. تو ہمیشہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے اور حاسدین کے شر سے بچائے. لیکن حاسد زندگی کے اندر ہمیشہ ایک اچھا مثبت پیغام ہمیں دے رہا ہوتا ہے, بجائے ہم اس کو گالی گلوچ کرنے کے, بدتمیزی کرنے کے, بجائے اس کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کے, خاموش رہنا چاہیے. کیوں؟ اس کا جواب وقت دے گا اور اچھے انداز سے دے گا اور اچھے قیمت میں دے گا. اور آپ کا کام بولنا چاہیے, نہ کہ آپ کی زبان, بلکہ آپ کا کام بولنا چاہیے کہ آپ کچھ کر رہے ہو, نہ کہ آپ کی زبان. تو اس بات کو میری یاد رکھیے. اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اگلی دفعہ پھر ہم نئے پروگرام کے حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا.